أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو. پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر یعنی ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیات 74 تا 77 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. تلاوت فرما رہے تھے قاری اللہ بخش نقشبندی. ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں
اور جو کافر ہیں وہ باطل کی صنعت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا ہے۔ ہم تو ثنائے رب جلیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شمس و قمر یہ ارض و سما، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر رنگ میں ہے جلوہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں در در تجھ کو ڈھونڈ پھرا لیکن بیکار ہوا پھرنا، میں در در تجھ کو ڈھونڈ پھرا لیکن بیکار ہوا پھرنا، شیرگ سے بھی تو پاس ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شمس و قمر یہ ارض و سما، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلوے تیرے گلشن گلشن، ستوت تیری صحرا صحرا، جلوے تیرے گلشن گلشن، ستوت تیری صحرا صحرا، رحمت تیری دریا دریا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شمس و قمر یہ ارض و سما، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولا میں محتاج تیرا، تو حاکم میں محکوم تیرا، تو مولا میں محتاج تیرا، تو حاکم میں محکوم تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے مہدی حسن اور ساتھی، کلام تھا سیماب اکبر آبادی کا۔ آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر عبد المالک کی گفتگو سنتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فلقی اللہ فتجاوز عنہ، رواہ مسلم۔ ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر وہ اپنے کارندے کو قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا اور یہ ہدایت کرتا کہ اگر تو کسی تنگ دست قرضدار کے پاس پہنچے تو اس کو معاف کر دینا، شاید کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جب اللہ تعالیٰ سے ملا یعنی انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا۔ مفہوم: انسانی زندگی میں کسی ایک حالت کو قرار و دوام نہیں ہے، آج کچھ ہے کل کچھ۔ یہ روزانہ کے مشاہدے کی بات ہے۔ انسان کی اقتصادی و مالی زندگی ہی کو دیکھ لیجئے، جس طرح ایک مفلس اور قالاش شخص راتوں رات رحمت خداوندی کے نتیجے میں مال و زر کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے، اسی طرح بڑے بڑے کاروباری دیکھتے ہی دیکھتے دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ہر وقت لاکھوں میں کھیلتے رہتے ہیں، مال و زر ہی جن کا اڑنا بچھونا ہوتا ہے، چشم زدن میں وہ پائی پائی کو محتاج نظر آتے ہیں۔ یہی کائنات کا نظام ہے اور یہی تقدیر کا کھیل ہے۔ حالات کو کسی ایک راستے پر برقرار رکھنا نہ کبھی کسی کے بس میں رہا ہے اور نہ کبھی کسی کے بس میں رہے گا۔ یہ سارے کھیل قدرت خداوندی کے پابند رہے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح پابند رہیں گے، لیکن بدلے ہوئے حالات کو متوازن بنانا اور متوازن بنانے میں مدد دینا انسان کے بس میں ہے، جس سے وہ اختیار کر کے ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ بھی سکتا ہے اور بدلے ہوئے حالات کو سنوارنے میں مدد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کا یہی حاصل ہے کہ اگر کوئی شخص حالات کی تبدیلی کا شکار ہو جائے، بین طور کہ افلاس و تنگ دستی اس سے اپنی لپیٹ میں لے لے، تو دوسرے انسانوں کا نہ صرف یہ فریضہ ہے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے، بلکہ اگر اس شخص پر کسی کا کوئی حق و مطالبہ ہو اور وہ مفلس ہو جانے کی وجہ سے اس کی ادائیگی سے وقتی طور پر عاجز ہو، تو صاحب حق اسے اتنی مہلت دے دے کہ جب بھی اس کے حالات سدھرے اور وہ اس کا حق ادا کر دے۔ مفلس ہو جانے والے کی امداد کرنے کا حکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص پھلوں کے سخت نقصان میں مبتلا ہو گیا جو اس نے خریدے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ قرض دار ہو گیا۔ اس کی حالات دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ صدقہ کے ذریعہ اس کی مدد کرو تاکہ یہ قرض کے بوجھ سے ہلکا ہو۔ لوگوں نے صدقے کے ذریعے اس کی مدد کی، مگر لوگوں کی مدد بھی اس کے قرض کی پوری ادائیگی کے لیے کافی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ تمہیں اس سے کچھ بھی حاصل ہو بس وہی لے لو، اس سے اس کے علاوہ اور کچھ تمہیں نہیں ملے گا۔ الغرض چنانچہ قرض خواہوں سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جب اس شخص کا افلاس بالکل ظاہر ہو گیا اور اس کی خستہ حال عیاں ہو چکی ہے، تو اب تمہارے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ تم اسے پریشان کرو، اسے ڈراؤ دھمکاؤ یا اس سے قید و بند کی مصیبت میں مبتلا کرو، بلکہ اس صورت میں تم لوگوں پر واجب ہے کہ اس سے مہلت دے دو۔ جب دیکھو کہ اس کے پاس ادائیگی قرض کا کچھ سامان فراہم ہو گیا ہے، اس وقت اپنا مطالبہ کرنا اور اس سے اپنا قرض واپس لے لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب قطعاً نہیں تھا
کہ قرض دار کے ذمے سے قرض خواہوں کا حق ہی سرے سے ساقط ہو گیا ہے، بلکہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا اس سے آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ قرض دار کو مہلت مل جائے۔ وصولی قرض میں درگزر کرنے کا اجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا جو لوگوں سے قرض لین دین کا معاملہ کرتا تھا، یعنی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے کارندے سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس قرض وصولی کرنے جاؤ تو اس سے درگزر کرو، شاید اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، یعنی اس کا انتقال ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کیا، اس کے گناہوں پر مواخذہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات نبوی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عبد البالغ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے۔ تم اپنے باپ کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں گناہ کا حکم نہ دے، گناہ کی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے کام اپنا نصیب آ گیا ہے، بڑے کام اپنا نصیب آ گیا ہے، نظر میں دیار حبیب آ گیا ہے، نظر میں دیار حبیب آ گیا ہے۔ رہے بے خودی میں نظر یہ بھی آیا، رہے بے خودی میں نظر یہ بھی آیا کہ جیسے مدینہ قریب آ گیا ہے، کہ جیسے مدینہ قریب آ گیا ہے، نظر میں دیار حبیب آ گیا ہے۔ رہے بے خودی میں نظر یہ بھی آیا، رہے بے خودی میں نظر یہ بھی آیا کہ جیسے مدینہ قریب آ گیا ہے، کہ جیسے مدینہ قریب آ گیا ہے، نظر میں دیار حبیب آ گیا ہے۔ تصور ہے شاہ مدینہ کا دل میں، تصور ہے شاہ مدینہ کا دل میں، میرے درد و غم کا طبیب آ گیا ہے، میرے درد و غم کا طبیب آ گیا ہے، نظر میں دیار حبیب آ گیا ہے۔ جہاں ذرے ذرے میں نور خدا ہے، جہاں ذرے ذرے میں نور خدا ہے، وہاں لے کے مجھ کو نصیب آ گیا ہے، وہاں لے کے مجھ کو نصیب آ گیا ہے، ابھی
سے نہ تھک ہمت رہنا وردی، ابھی سے نہ تھک ہمت رہنا وردی، مدینہ بہت ہی قریب آ گیا ہے، مدینہ بہت ہی قریب آ گیا ہے، نظر میں دیار حبیب آ گیا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے حمید اللہ خان اور ساتھی، کلام تھا رانا اکبر آبادی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں حافظ عبید اللہ انور کی گفتگو سنتے ہیں۔ کتب تفسیر و تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ مکہ مکرمہ میں چند شرپسند سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے اور مختلف قسم کی ایذا رسانی کے ساتھ ساتھ برسر عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے تھے، اور یہ کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی تکلیف دہ باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑ رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی خاطر ہم کافی ہیں۔ اسود بن ابی زمعہ، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور حارث بن قیس بن طلاطلہ، یہ پانچوں سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں پیش تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، آپ نے ان سرداروں کی شکایت کی، پھر راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ولید بن مغیرہ دکھایا تو انہوں نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں ان کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں حارث دکھایا تو جبرائیل امین نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا آپ کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ آپ نے ان کو عاص بن وائل دکھایا تو جبرائیل نے اس کی ایڑی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پھر پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب ملا میں آپ کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اسود بن مطلب دکھایا، انہوں نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ آپ کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ پھر آپ نے جبرائیل امین کو اسود بن عبد یغوث دکھایا تو انہوں نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اس کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد ان تمام بدبخت افراد کا انجام کیا ہوا؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ سب لوگ انہی اعضائے جسم کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوئے، جن کی طرف جبرائیل امین نے اشارہ کیا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے پاؤں میں بھالا لگا اور اس کی رگ کٹ گئی اور اسی سے مر گیا۔ حارث کے پیٹ میں پانی بھر گیا حتیٰ کہ منہ سے گندگی نکلنے لگی اور وہ اسی حالت میں مرا۔ عاص کے پاؤں میں کانٹا نما کوئی چیز چبھ گئی، زخم بننے کے بعد وہ زخم پھیل گیا، وہ اسی زخم کی تکلیف سے مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک چیخنے لگا بیٹا مجھے بتاؤ، میری آنکھ میں کانٹا چبھ گیا ہے اور سخت تکلیف دے رہا ہے۔ اس نے کہا ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور اسی تکلیف کی وجہ سے اندھا ہو گیا۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر میں پھوڑا نکلا، وہ اسی زخم کی اذیت سے جہنم کی غذا بن گیا۔ یہ سب کے سب گستاخان نبوت قدرت کے انتقام کا نشانہ بنے، ہر چند کے یہ کسی مسلمان کے ہاتھوں جہنم رسید نہ ہوئے، مگر خود اللہ تبارک و تعالی نے ان پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کر دیے اور انہیں رسوائی کی موت مار دیا تاکہ وہ بعد میں آنے والے گستاخان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ اگر اس قسم کے گستاخ اور بے ادب لوگ کسی مسلمان کے جذبہ ایمانی کے جوش انتقام سے بچ بھی گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ اپنے لاتعداد لشکروں میں سے کسی بھی لشکر کو گستاخ رسول پر مسلط کر دیتا ہے، جیسا کہ سیرت کی کتاب الرحیق المختوم کے حوالے سے ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کے ساتھ کفر کرتا ہوں، یعنی اس کا انکار کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ آپ پر اظہار ثانی کے ساتھ مسلط ہو گیا اور آپ کی قمیض مبارک پھاڑ دی اور بدتمیزی کی انتہا کہ آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ کے چہرے مبارک پر نہ پڑا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ عتیبہ ایک دفعہ قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر کے لیے گیا، اور دوران سفر جب انہوں نے ملک شام میں مقام زرقاء پر پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت جنگل کے ایک شیر نے ان کے قریب ایک چکر لگایا، جبکہ عتیبہ کی حفاظت کے لیے غیر معمولی انداز اور انتظامات کیے گئے تھے، مگر اس نے شیر کو دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی، خدا کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں اس وقت ملک شام میں ہوں، مگر اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کو بیچوں بیچ سلا دیا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر پٹخ ڈالا اور ذبح کر دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کا انتظام اس طرح سے کر دیا کہ کسی پر نہ کوئی الزام یا اور نہ ہی کوئی انگشت نمائی ہو سکی۔ اور آج کے دور میں بھی گستاخان رسول کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی انداز اختیار کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، جبکہ وہ گستاخ ذلیل و رسوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بلند سے بلند تر ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے حافظ عبید اللہ انور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مر جائے تو پھر اس کی برائی کی بات زبان پر مت لاؤ، اس کا معاملہ اب اپنے رب سے ہے۔ ہدیہ عقیدت بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے، دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے، ایک لمحے کو مجھے اپنا زمانہ دے دے، ایک لمحے کو مجھے اپنا زمانہ دے دے، چھاپ دے اپنے خد و خال میری آنکھوں پر، چھاپ دے اپنے خد و خال میری آنکھوں پر، پھر رہائشی کے لیے آئینہ خانہ دے دے، پھر رہائشی کے لیے آئینہ خانہ دے دے، اور کچھ تجھ سے نہیں مانگتا میرے آقا، اور کچھ تجھ سے نہیں مانگتا میرے آقا، نہ رسائی کو زیارت کا بہانہ دے دے، نہ رسائی کو زیارت کا بہانہ دے دے، موت جب آئے مجھے کاش تیرے شہر میں آئے، موت جب آئے مجھے کاش تیرے شہر میں آئے، خاک بطحا سے بھی کہہ دے کہ ٹھکانہ دے دے،
خاک بطحا سے بھی کہہ دے کہ ٹھکانہ دے دے، زندگی جنگ کا میدان نظر آتی ہے، زندگی جنگ کا میدان نظر آتی ہے، میری ہر سانس کو آہنگ ترانہ دے دے، اپنے ہاتھوں ہی پریشان ہے امت تیری، اپنے ہاتھوں ہی پریشان ہے امت تیری، اس کے الجھے ہوئے حالات کو شانہ دے دے، اس کے الجھے ہوئے حالات کو شانہ دے دے، اپنے ماضی سے مظفر کو ندامت تو نہ ہو، اپنے ماضی سے مظفر کو ندامت تو نہ ہو، اس کے امروز کو فردائے یگانہ دے دے، اس کے امروز کو فردائے یگانہ دے دے، دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے، ایک لمحے کو مجھے اپنا زمانہ دے دے۔ مظفر وارسی کی آواز میں آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور یہ کلام بھی انہی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں تعلیم کے تصور کے حوالے سے بڑی تقسیم پائی جاتی ہے کہ ہمارے علماء اکرام جدید تعلیم یافتہ طبقے کو جاہل تصور کرتے ہیں، جبکہ جدید طبقے والے علماء کو سمجھتے ہیں کہ ان کو زمانے کا اور تقاضوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ یہ اسلام کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں۔ تو یہ جو دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم ہے، اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام ایک وحدت ہے اور مکمل نظام زندگی ہے، اور زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے بارے میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو اور اس کے بارے میں واضح طور پر ہدایات نہ دی ہوں۔ یہ دین اور دنیا کی تفریق یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور اسلام اس طرح کی تفریق کا قائل نہیں ہے۔ یہ سیکولر تصورات جس میں ایک طرف دینی اور مذہبی تعلیم کے کچھ عبادات اور عقائد اور مذہبی رسوم جو ہیں ان کے بارے میں جو تعلیم ہے اس کو مذہبی تعلیم قرار دیا جائے، اور باقی جو سائنسی اور سماجی علوم ہیں ان سے متعلق جو تعلیم ہے اس کو دنیاوی تعلیم قرار دیا جائے۔ اس طرح کی کسی قسم کی تفریق کا اسلام قائل نہیں ہے۔ البتہ اسلام نے ایک تقسیم کی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک ہے علم نافع اور دوسرا علم غیر نافع ہے۔ علم نافع وہ ہے جو انسانوں کے لیے اس دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر مفید ہو، اور ظاہر ہے کہ اسلام کی ترجیح اخروی کامیابی کو زیادہ ہے، اس کو مقدم رکھا گیا ہے۔ تو وہ علوم جو آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہیں، آخرت میں کامیابی کے ضامن ہیں، وہ مقدم ہیں، ان کی
زیادہ اہمیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی علوم غیر ضروری ہیں یا وہ علم کی تعریف سے نکل جاتے ہیں۔ باقی علوم بھی ہیں اور فنون بھی ہیں، مختلف قسم کے ہنر ہیں، ان سب کو سیکھنے کا اور معاشرے کے اندر ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم بھی ہے، اس لیے کہ اس کائنات کا جو نظام ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بحیثیت خلیفہ اس کائنات کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالی کا نائب ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک وہ کائنات کے اندر جو اشیاء ہیں ان کی تسخیر نہیں کرے گا اور ان سے کام نہیں لے گا، اس وقت تک وہ خلافت کے جو تقاضے ہیں اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نیابت کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اصل تقسیم جو ہے وہ علم نافع اور غیر نافع کے لحاظ سے ہے، نہ کہ دین اور دنیا کے لحاظ سے۔ یہاں پر دین اور دنیا جو ہے ایک دوسرے کے حریف نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت ہے اصل چیز، کہ ایک دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، یعنی دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عمل کرنے کے لیے اور آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے، دار الامتحان ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو دنیا دار الامتحان ہے، اور اس میں کوئی ایسی تقسیم نہیں کی گئی کہ فلاں چیزیں جو ہیں اس میں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کے محتاج ہیں، اور فلاں چیزوں میں ہم اپنے سیاسی امور میں، معاشی امور میں، اجتماعی امور میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ دونوں اجتماعی اور انفرادی دونوں زندگی کے دائرے ایسے ہیں جہاں ہمیں قرآن و سنت کی رہنمائی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی رہنمائی وہ علم ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے، بغیر علم کے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کاروبار کرنے والے افراد جو ہیں، تجارت کرنے والے، ان کے لیے بھی کاروبار سے متعلق حلال حرام کے مسائل بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس فن کی جو نزاکتیں ہیں ان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے باقی جتنے بھی علوم ہیں، طب سے متعلق علوم ہیں، انجینئرنگ کا علم ہے، یہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب کی اپنی جگہ افادیت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ان کے بارے میں کوئی ایسا تصور دیا ہو کہ بس صرف قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں اور باقی تمام علوم جو ہیں وہ شیطانی علوم ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی تصور اسلام نے نہیں دیا۔ یہ تصورات اس وقت گہرے ہوئے جب گزشتہ 150 سال سے یہاں برصغیر پاک و ہند کے اندر بالخصوص انگریز کی حکمرانی رہی، اور مسلمانوں کا اپنا نظام تعلیم ان سے چھن گیا، اور اس کے بعد سائنسی علوم اور سماجی علوم کے لیے کچھ ادارے قائم ہوئے، اور علماء نے قرآن و سنت کے علوم کے تحفظ کے لیے دینی ادارے قائم کر دیے۔ تو اس طرح یہ تقسیم ہو گئی اور یہ تفریق معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اور ریاست کا بنیادی یہ فریضہ ہے کہ وہ ایسا نظام تعلیم لائے جس میں دین کے بنیادی جو عقائد ہیں اور اس کے تصورات ہیں ان سے بھی لوگوں کو آگاہی حاصل ہو، اور بحیثیت مسلمان سب جو ہیں یہ سمجھ سکیں کہ اس معاشرے کے اندر بحیثیت مسلمان ان کے فرائض کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور معاشرے کے اندر وہ ایک مفید شہری کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں۔ تو اس طرح کا نظام تعلیم جو کہ تقسیم کا قائل نہ ہو اور مختلف افراد اور مختلف شخصیات تیار نہ کرے، اس لیے کہ نظام تعلیم جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی تہذیب اور اس کی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں کس قسم کے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہی بدقسمتی ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ علماء جدید تعلیم یافتہ طبقے کو اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ علماء کے علم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دونوں کے اندر بڑی ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے۔ دونوں کی شخصیات، دونوں کا اٹھنا بیٹھنا اور گفتگو کا انداز، سوچنے کا انداز، رویہ، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے کہ نظام تعلیم جو ہے وہ جس انداز میں افراد سازی کرتا ہے اور جس طرح کے خیالات اور تصورات ان کو دیتا ہے اس کے مطابق شخصیات ڈلتی ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ تقسیم بہت زیادہ گہری ہو چکی ہے، کیونکہ ایک نظام تعلیم نہیں ہے، اور یہ ریاست کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ وہ ایسا نظام تعلیم قائم کریں
جس کے ذریعے تقسیم ختم ہو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ اور افراد تیار ہوں گے جو اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہوں اور اسلام اور دین کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہوں گے، تو ان کے درمیان آپس میں کسی قسم کی نفرتیں نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کو جہالت کے طعنے نہیں دیں گے، اور وہ جو خلیج آج دونوں طبقوں کے درمیان ہے وہ خلیج بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور بنیادی تصورات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی یہ تقسیم نہیں ہے۔ اسلام نے علوم کو نافع اور غیر نافع میں تقسیم کیا ہے۔ غیر نافع وہ ہیں جن کا نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کہ مفید نہ ہو۔ تو جو نہ دنیا کے اندر انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، خدمت خلق کے لیے ہو، انسان کو فائدہ دینے کے لیے ہو، اور نہ آخرت کے اندر اس کی فلاح اور کامیابی کا ضامن ہو، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا علم جو ہے وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ لیکن وہ علم جو دنیا کے اندر انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا باعث بنے، خدمت خلق کا باعث بنے، خود انسان کے لیے اس کی تعمیر شخصیت کے اندر کردار ادا کرے، آخرت میں اس کی فلاح کا ضامن ہو، اس طرح کا ہر علم جو ہے وہ مفید ہے۔ اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کی دعا کرتا ہوں۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم غیر نافع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ دل آپ کا ہے اس کی نہ تقسیم کریں گے، دل آپ کا ہے اس کی نہ تقسیم کریں گے، جو بات بھی فرمائیں گے تسلیم کریں گے، وہ مل نہ سکے ان کی خطا اس میں نہیں ہے، وہ مل نہ سکے ان کی خطا اس میں نہیں ہے، ہم اپنی تمنا ہی میں ترمیم کریں گے، ہم اپنی تمنا ہی میں ترمیم کریں گے،
اس منظر پر کیف کی آنکھوں کو ہوس ہے، اس منظر پر کیف کی آنکھوں کو ہوس ہے، تقسیم وہ جب کوثر و تسنیم کریں گے، تقسیم وہ جب کوثر و تسنیم کریں گے، جب آپ کی الفت کا خزانہ ہے نظر میں، جب آپ کی الفت کا خزانہ ہے نظر میں، کیوں اہل وفا فکر زر و سیم کریں گے، کیوں اہل وفا فکر زر و سیم کریں گے، خورشید جہاں تاب بھی شرمائے گا کوثر، خورشید جہاں تاب بھی شرمائے گا کوثر، ذرات کی جس وقت وہ تنظیم کریں گے، ذرات کی جس وقت وہ تنظیم کریں گے، جو بات بھی فرمائیں گے تسلیم کریں گے، محمد اعظم چشتی کی آواز میں آپ مولانا کوثر نیازی کا نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 182 تا 183 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں قاری ارشد یامین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج کا درس قرآن مجید سورۃ الاعراف کی 2 آیات آیت نمبر 182 اور 183 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیے، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان آیات کی کچھ تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیے جاتے ہیں، اور اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور ان کو میں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان 2 آیات مبارکہ میں خالق ارض و سما نے ان لوگوں کو فرمایا ہے جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے، ان کو فوراً سزا نہیں ملتی، بلکہ ان کو غفلت میں پڑے رہنے دیا جاتا ہے، اور دنیا کی دولت اور قوت خوب دی جاتی ہے۔ وہ خوش ہوتے رہتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اللہ، پیغمبر، کتاب، قیامت، یہ سب ایک فریب بنا رکھا ہے۔ دیکھو ہم اپنی کمال ہوشیاری اور کمال عقل مندی سے کہاں تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ جب چاہوں گا پکڑ لوں گا، میری خفیہ تدبیر سے کون بچ سکتا ہے؟ ان کو چاروں طرف سے خود گھیر لیا ہے۔ مال و دولت اور خوشحالی میں بڑھتے ہوئے اضافے کو دیکھ کر آخر کسی مصیبت اور عذاب میں پھنسا کر چھوڑے گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور کتابوں اور پیغمبروں کو فضول سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہم مال اور خوشحالی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح چلتے چلتے ایک دن اچانک سخت مصیبت آن پڑے گی اور کچھ نہ بن پڑے گا۔ اس کے لیے اسلام کے سخت حکموں کو ماننا پڑے گا اور فکر آخرت کرنی پڑے گی۔ یہ جو مال اور اسباب دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ ظاہری شے ہے، دراصل ڈھیل دے کر اللہ پاک ہم سے ایمان کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو دیکھے کسی بندے کو گناہوں کے باوجود اللہ اسے محبوب چیزیں دے رہا ہے تو وہ استدراج ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اور پھر جب ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے۔ خالق ارض و سما کا ایک تقنونی نظام استدراج ہے، جس کے معنی ہے انسان اپنے کفر اور بدعنوانیوں میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ یہ ڈھیل اس کے لیے مزید سرکشی کا باعث بنتی ہے۔ کبھی دنیا میں گرفت بھی ہو جاتی ہے، اور اصل گرفت تو آخرت میں ہوتی ہے۔ اسلام کے ان دعوے داروں میں جو معاصی میں غرق ہے ان کے ساتھ استدراج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے وہ دھوکہ نہ کھائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ خالق ارض و سما ان کو مہلت دیتا ہے۔ یہ لوگ جو اللہ کی عطا کردہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جب مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تدبیر میں ان سے زیادہ بہتر تدبیر کس کی ہو سکتی ہے وہ پکڑتا ہے، اور اس سے کون چھڑا سکتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 182 تا 183 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے قاری ارشد یامین۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا. آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق کی برکت سے نواز دے. اے اللہ ہمارے ملک میں بھی تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں, کوئی کسی کو دکھ نہ پہنچائے, کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. اے اللہ ان کے تمام اعمال میں برکت عطا فرما دے کہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں, جو بھی وہ تجارت کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, ملازمتوں میں ہیں, جہاں پر بھی ہیں, اللہ ان کے تمام کاموں برکت عطا فرما دے, رزق کی فراوانی عطا کر دے. اے اللہ تیرے ہاتھ میں خزانے ہیں, تمام آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں, تو ہی عطا کر سکتا ہے, تو ہی دے سکتا ہے. ہم تیرے در پر ہی التجا کر رہے ہیں, تو ہی سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمارے ملک میں, ہمارے اس ملک محبوب ملک پاکستان میں اس قسم کی فراوانی اور ہر طرح کی آسانی عطا فرما دے. اے اللہ جو مصیبت میں ہیں, مشکلات میں ہیں, ان کو ان مصائب اور مشکلات سے نجات دلا دے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين ثم آمين.